یہ غور کریں اور یاد رکھیں اس بات کو. امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے کہنے لگا پیسے آئے تو میں عیاش ہو گیا. رمضان کا مہینہ تھا. عصر کے بعد میری اماں افطاری کی تیاری کر رہی تھی. میں گیا, میں نے کہا شراب پی ہوئی, اماں روٹی دے. تو اماں کہنے لگی شرم کر, شرم کر, روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر. کہتے اماں کی بات کا مجھے غصہ لگا. میں کہا کرتا ہوں بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا. بد نصیب نہیں وہ بیٹا جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے سہم جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی بولی بولے گا. بد نصیب نہیں کہ ماں باپ بھی جس سے کھول کے بات نہ کر سکے. حضرت مالک بن دینار سے کہنے لگا اماں نے جب کہا نا شرم کر تو مجھے غصہ آیا. میں نے ماں کو تھپڑ مارا اور میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گری. لوگوں نے مجھے پکڑ کے اندر بند کر دیا کمرے میں. ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں دھوت رہا. سویرے آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی. میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی جو ماں کا نہیں بنا میرا کیسے بنے گا. اور میں نے کہا میری اماں کا وہ تو لوگوں نے رات کو ہی دفن کر دی جنازہ پڑھ کے. تڑپ کے کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہتے ہیں لوگ کہنے لگے تیری مرتی ہوئی ماں کہہ گئی تھی اسے میرا منہ نہ دیکھنے دینا, میرے جنازے کے قریب نہ آئے. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات سنائی تو میں نے بھی اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. میں نے کہا تو اسی قابل ہے. کہتے ہیں وہ رونے لگا حضور دعا کرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کہنے لگا جب ماں کی انتقال کی خبر ملی تو میں نے کلاڑی لے کے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے ماں کو مارا تھا. میں نے ساری جائیدادیں خیرات کر دی. 24 سال ہو گئے, 24 سال ساری رات نماز پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, حج کرتا ہوں, پر ہر سال کوئی آ کے کہتا ہے جا دوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا. حضور دعا کرے مالک راضی ہو جائے. فرماتے میں تھپڑ مار کے آ گیا. میں نے کہا تجھ سے راضی ہو جائے اتنے ظالم سے؟ امام مالک فرماتے رات کو آ کے سویا تو مجھے خواب میں رسول پاک کا دیدار ہوا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مالک تو اسے مایوس کیوں کر آیا ہے, اللہ تو بڑا مہربان ہے. کہا حضور ماں کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی؟ تو امام مالک فرمانے لگے نبی کریم نے فرمایا جا اسے جا کے بتا دے تجھے قیامت میں تیری ماں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا. کہا حضور اماں کی وجہ سے کس طرح؟ تو محبوب فرمانے لگے اس کی ماں قیامت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی رب کریم کی عدالت میں, اے اللہ میں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا, درد سہ کے اسے جنا, جگر کا خون پلا کے پالا اور اسی نے مجھے قتل کیا. رب کریم اس کی ماں کا مقدمہ سن کے کہے گا اٹھاؤ اس کو دوزخ میں پھینکو, اس نے ماں جلائی تھی اسے بھی جلاؤ. محبوب فرمانے لگے جب پکڑ کر کے مالک اس کو محمد بن ہارون کو لوگ لے جائیں گے نا جہنم کی طرف, ابھی فرشتے گھسیٹیں گے ہی تو پلٹ کے پھر اماں کی طرف دیکھے گا اور دوسری دفعہ پھر گھسیٹیں گے تو پلٹ کے دیکھے گا اور تیسری دفعہ پھر پلٹ کے کہے گا اماں یہ مجھے جلانے لگے, اماں یہ جہنم میں پھینکنے لگے. میرے حبیب فرمانے لگے وہ جل کے مرنے والی ماں وہاں بھی بول پڑے گی, کہے گی یا اللہ چل میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے, اے اللہ میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے, اللہ تو معاف کر دے اسے, اللہ تو اس سے درگزر فرما اسے معاف کر دے. میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم کہے گا اس نے تجھے جلایا, تو کہے گی اللہ یہ تو بیٹا تھا اس نے جلا دیا, میں ماں ہوں میرے سامنے جلے تو میں کیسے برداشت کر سکتی. فرمایا اس نے جلا کے مارا تھا پر اسی ماں کی وجہ سے رب کریم اسے جنت عطا فرمائے گا. پلٹا جا جا کے ماں کے پیروں میں بیٹھ, جا سویرے ان پڑھ باپ سے دعا کرایا کر, جا بالکل انگوٹھا چھاپ باپ سے صبح دعا کرایا کر, دیکھ رب کریم تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا. عزیز دوستو قرآن مجید نے کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو, اپنے والدین کے ساتھ احسان والا نیکی والا رویہ اختیار کرو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں کی عزت اسی طرح ہے جس طرح تم نے اپنے اللہ کی عزت کی ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. فٹافٹ کھڑے ہو جاؤ جی پیر صاحب آ گئے, تو پیر صاحب ٹائم نہ لاؤندے ہو, کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, جو عزت کرتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے دل سے کر رہا ہے, بیٹھے رہنے دے لوگوں کو کوئی فرق نہیں. یہ بڑی خوبصورتی پیدا کریں, آپ ماحول کو صحیح کریں, آپ کے دل سے کئی گنا زیادہ بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی.
اور میری آخری گزارش تمہیدی بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ محفلوں کی ترتیب لگائیں. جو قاری صاحب نے عشاء کے فوراً بعد تلاوت کی انہوں نے بھی قرآن ہی پڑھا تھا، وہ بے قاعدہ کیوں تھی؟ پھر جو دوبارہ 1.5 گھنٹے کے بعد باقاعدہ شروع ہو گئی تو وہ قرآن پاک نہیں تھا؟ باقاعدہ شروع ہونے لگی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ باقاعدہ محفل عشاء کے بعد شروع کریں، ٹائم دیں، نعت کا کو وقت دیں اور دعا کا ٹائم لکھیں. اب میرے پاس کبھی ہیں، ہزاروں کا جلسہ ہوتا ہے ہمارا، لیکن ہم 1.5 گھنٹے سے زیادہ محفل کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ اگر فجر سویرے تنگ ہو جائے تو ساری رات جلسے کا مقصد کیا ہوا؟ اور مختصر بات کریں گے خیر الکلام ما قل و دل تو وہ بڑی بہترین رہے گی. سنجیدگی لائیں تاکہ جس آدمی نے سویرے کام پہ جانا ہے وہ 10 کیا ویا کہ میں چلنا 8 بجے محفل شروع ہونی ہے تو لو 9:45 میں تھوڑے کول ہوا گا انشاءاللہ، تاکہ باقی کا کام بھی کر لے. یہ ماحول، یہ میں گزارشات کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں. چلے اللہ کرے میں بے عمل آدمی ہوں، میری زبان سے نکلی بات کسی پہ اثر کر جائے. یہ آپ سنجیدگی پیدا کر کے دیکھیں، انشاءاللہ یہ رش زیادہ ہو جائے گا آپ کے پاس اور برکت ہوگی اس بات کو. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو. علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کریم نے کہا والدین کے ساتھ احسان کرو. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کوئی بندہ نیکی کرے اگر اس کے مطابق نیکی کر دی جائے تو وہ بدلہ ہوتی ہے، اور اگر تھوڑی بڑھا کے کی جائے تو وہ احسان ہوتی ہے. فرمایا رب کریم فرماتے ہیں اس طرح کرو، ذرا سوچ لو بچپن سے لے کر آخر تک جہاں تک تم موجود ہو تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے. اگر اس سے بڑھا کے کرو گے تو اس کا مطلب ہے تم نے احسان کیا ہے. ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، ٹھنڈی چھاؤں، میٹھی زندگی. ماں ان پڑھ بھی ہو نا تو کم از کم یونیورسٹی ہوتی ہے، اور باپ اگر بالکل انگوٹھا چھاپ بھی ہو نا، تو کسی کالج میں مدرسے میں ادارے میں نہ پڑھا ہو تو بیٹے کے حق میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری اللہ باپ کو عطا کر کے بھیجتا ہے. ماں باپ کو نا کچھ علم لدنی اللہ دیتا ہے کہ بچوں کے لیے کیسے آگے بڑھنا ہے. ماں باپ ایک حسن ہے معاشرے کا. رب تبارک و تعالیٰ کی دیکھیں نا، اللہ اکبر، دنیا میں کسی کی محبت جانچنی ہو نا تو محبت کی تمثیل دی جاتی ہے. فَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا آپ سمجھانا چاہا نا، توجہ ہے میری بات پر، جب مالک نے اپنا آپ سمجھانا چاہا تو میرے رب نے ماں باپ کی مثال بیان فرمائی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما. اور یہ لفظ رب یہاں 2 معنی میں آیا ہے، علماء بیٹھے. رب کا معنی ہوتا ہے تدریجن پالنا، کہ یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جنہوں نے مجھے رب بن کے پالا. یعنی مطلب کیا؟ یہاں ربوبیت کا معنی پالنے کے معنی میں، تدریجن پالنا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے. یہ امام سیوطی نے در منصور میں روایت لکھی ہے. اچھا بھائی، اللہ نے بھی مثال ماں کی بیان فرمائی. فرمایا گھر جا کے اپنی اماں کو دیکھ لو، اماں تم سے کتنا پیار کرتی. بس اس پیار کو تولنا شروع کر تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ رب تم سے محبت فرمانے والا ہے. ماں کے سینے میں نا، دیکھیں نا، ایک بچی ہوتی ہے BA، وہ اس نے کر لیا، اس کی اماں روز کہتی ہے بیٹے سویرے اٹھا کر. ساس کے پاس جائے گی تو وہ کہے گی کہ اس کی اماں نے سویرے اٹھنا سکھایا ہی نہیں. اب بیٹی کہتی ہے اماں جی تو جاواں گی ویکھی جائے گی. اچھا اس کی شادی ہو گئی، اس کی ساس نے آہستہ آہستہ شکوے شروع کر دیے، خامد سے کہنے لگی تو اس کو اٹھاتا ہی نہیں سویرے. وہ بھی کہتا ہے کمرے میں جا کے اماں شکوا کرتی ہے تو اٹھتی نہیں. اور بچی لاڈلی تھی، وہ نہیں تھی اٹھتی ٹائم پہ. زندگی کے 22 سال 23 سال وہ سویرے نہیں اٹھی، وقت پہ نہیں اٹھی. مثال دے رہا ہوں. پھر اسی بیٹی کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کر دیا. صبح 100 آواز اس کی اماں دیتی تھی پر اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی، لیکن اسی بیٹی کا بیٹا سحری کے وقت ہلکا سا روتا ہے. ساری دنیا سوئی ہے پر اماں اس کی فٹافٹ جاگتی ہے، فٹافٹ جاگتی ہے. ایک آدمی تھا تو اس کی بیوی انتقال کر گئی اور اس نے طلاق دے دی. 10-11 سال کا اس کا بیٹا تھا، اسے دوسری شادی کر لی. ایک دن اپنے بیٹے سے کہنے لگا بیٹے وہ سگی اماں ٹھیک تھی یا یہ والی ٹھیک ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا ابا جی
یہ ٹھیک ہے. وہ سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی, سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی, جھوٹی تھی, یہ سچی ہے. اس نے کہا بیوقوف تیری ماں جھوٹی تھی. اس نے کہا ابا بڑی. کہا کس طرح؟ کہنے لگا ابا جی میں نا کبھی, آپ کو پتا میں شرارتی ہوں, کبھی میں شرارت کرتا تھا, میں کوئی برتن توڑ دیتا تھا تو میری سگی اماں مجھے تھپڑ مار کے باہر نکالتی تھی. کہتی تھی میں تالا لگاؤں گی باورچی خانے کو, تجھے ساری رات روٹی نہیں دینی, تو آج بھوکا ہی رہے گا. بالکل نہیں دینا, ساری رات نہیں دینا. بڑے دعوے کرتی تھی, قسمیں اٹھاتی تھی, پر بڑی جھوٹی تھی. آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا تھا تو گلیوں میں مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی, ڈھونڈ کے لاتی تھی, ڈھونڈ کے, اور لا کے نا تو غلطی میری ہوتی تھی, رونا میری اماں شروع کر دیتی تھی. وہ اوے مینوں نہ ستایا کر وے کترا. پھر میری مرضی کا کھانا مجھے پکا کے دیتی تھی, میری مرضی کا. اور پھر میری اماں مجھے تحفہ بھی دیتی تھی. ابا جی وہ جھوٹی تھی, پہلے کہہ رہی تھی ساری رات نہیں دینا, اب آدھا گھنٹہ. یہ بڑی سچی ہے جواب بھائی ہے. میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکال دیتی ہے, کہتی ہے روٹی نہیں دینی. پھر میں ساری رات رو کے گزارتا ہوں پر نہیں دیتی. یہ سچی ہے, وہ جھوٹی تھی. تو ماں کے درد کو کیا سمجھے. بچے تو کہتے ہیں اماں نے ہمیں قید کر دیا, اماں کہتی ہے میری مرضی سے کھاؤ. اور تجھے نہیں پتا اس نے قید نہیں کیا, وہ تم سے پیار بڑا سچا کرتی, اور بڑا سچا پیار کرتی ہے تیرے ساتھ, بڑا سچا. بیٹا برگر کھا کے آ جاتا ہے, اماں کہتی ہے روٹی کھا لے, کہتا نہیں آپ نے بینگن پکائے ہوئے ہیں میں نے نہیں کھانے. تو اماں منتیں کرتی ہے, کہتی ہے چل تم دس کی کھانا ہے, تینوں سیویاں نہ بنا دیا, فٹافٹ دال پک جائے گی, کیا کھائے گا. وہ ابا جی میری طرح قریب سے کہتے ہیں چھڈ پرا, بھوک لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا. لیکن اماں کہتی ہے اسے روٹی نہ کھائی تو مجھے نیند نہیں آئے گی. تو اس درد کو سمجھنا. میں غلام ہوں ایک آستانے کا, اور میں سمجھتا ہوں جو کسی کا مرید ہی نہیں اس پر تو سایہ ہی نہیں, اسے چاہیے کسی بزرگ کا سایہ حاصل کرے. لیکن بھائی یہ بات بھی بڑی سچی ہے کہ میرے جیسے پیر کے ہاتھ میں 5,000 روپیہ نذرانہ دو نا, پیر صاحب دعا کرنا, تو پیر صاحب نے دعا پکی یاد کی ہوئی ہے سب کے لیے, رٹی رٹائی, اللہ خیر کرے اللہ بھلا کرے, اور سب کے لیے رٹا لگایا ہوا ہے. اور اماں کو بیٹا ویسے ہی کہہ جائے, ویسے ہی اماں میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں ذرا دعا کرنا, وہ بیبیاں منگا کے دعائے تنجینہ پڑھانا شروع کر دیتی ہے, اور ساری ساری رات مصلے پہ بیٹھی. اس درد کو سمجھنا. اور بھائی بڑا ویل ڈریس بیٹا ہوتا ہے, ویل ڈریس نوجوان, وہ 18,000 کا جوڑا پہنتا ہے, 7,000 کا جوتا خریدتا ہے, وہ قیمتی قسم کی گھڑی استعمال کرتا ہے. لیکن اسی بچے کے جب اپنے بچے ہوتے ہیں نا تو بی بی کو کہتا ہے یہ لے 10,000 روپیہ, بچوں کے کپڑے خرید لے, میرے صحیح ہے ابھی کل بھی تو خریدے تھے. اور باپ, اور تو سمجھے نہیں یار, 30 سال باپ نے جوانی ساری سعودی عرب کو دے دی, لیکن تیرا خیال رکھا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 30 سال پردیس میں کمبل نہیں بدلا, اور جہاں گئے تھے تو ایک کمبل خریدا تھا پھر بدلا نہیں. تو ماں باپ کے بارے میں, اور یہاں بچے حساب کرتے پھرتے ہیں, ابا جی تو پچھلے مہینے بھی 5,000 دیتا سی, تسی پیسے ادا کر دے کی ہو, ماں باپ سے حساب کرتا ہے تو. ترمذی شریف کے لفظ ہے, ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیسے وراثت کے نہیں, میرے ابا جی نے نہیں دیے مجھے, اور میں نے خود محنت کر کے کمائے, اب میرا ابا مجھ سے پیسے مانگتا ہے تو کیا کروں, اور میرے ہیں میں نے کمائے ہیں, ابا جی نے نہیں دیے, وراثت نہیں, حصہ نہیں ملا. حضور میرا ابا مانگتا ہے تو میرے لیے حکم کیا ہے, تو نبی پاک نے فرمایا کیا کہا تم نے, پیسے تیرے ہیں؟ کہا حضور ہاں. تو فرمایا ابا کس کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا. تو فرمایا اگر تو اپنے والد کا ہے تو تیری ہر شے تیرے والد کی ہے, تو بھی تیرے والد کا ہے تو تیرا مال بھی تیرے. ماں اور باپ یہ تو حسن ہے زندگی کا, یہ تو وقار ہے انسان کا. جب تک ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلو گے نا رستے سیدھے رہیں گے, اور جس دن انگلی چھوڑ کے سڑک پہ نکلنا پڑا نا سر چکرانے لگے گا. یاد رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لوگوں کا تو رخ ہی اس دن واضح ہوتا ہے جس دن آدمی سائے سے محروم ہوتا ہے. اماں تو کمرے میں پڑی ہو نا, اورنگزیب عالمگیر کی ماں فوت ہو گئی, 350 کمرہ تھا محل کا, اور اماں 12 سال ٹانگوں سے معذور رہی اورنگزیب عالمگیر کی. اماں 12 سال کمرے سے نکل نہیں سکی, ساتھ ہی واش روم تھا یا جو بھی اس دور میں طریقہ تھا. اورنگزیب جب محل میں آتے تھے تو پھر بھی سیدھے اماں کے پاس جاتے تھے, اور جب واپس نکلتے تھے پھر بھی اماں کے ساتھ. اورنگزیب کی ماں کا جنازہ اٹھا تو اورنگزیب نے رونا شروع کیا. پھر سالوں بیت گئے پر اس کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے.
ایک شخص نے کہا तेरी कोई अनोखी मर गई है, सारी दुनिया की मरती हैं. उसने कहा मैं बादशाह हूं, 24 घंटे लोगों का आना जाना है, बड़े दबदबे हैं, बड़े डेरेदारियां हैं, बड़ी भैंसें, बड़ी गायें, बड़े खाने वाले, बड़े लांगरी. मेरी माँ बूढ़ी थी, एक कोने में पड़ी रहती थी, पर जब से वो गई है ये मुझे महल नहीं लगता, मुझे कब्रिस्तान लगता है. मुझे लगता है ये कब्रिस्तान है. माँ और बाप तो तेरी नेमत है भाई. हम बच्चे, हमारे आजकल के बच्चों ने एक मसला बड़ा पक्का याद कर लिया. कहते मौलाना पीर साहब पसंद की शादी करना जायज नहीं. मैं कहता हूं साहब और भी बड़ी चीजें जायज है, सिर्फ एक ही शय जायज रह गई है. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय अल्लाह के किसी के पाबंद नहीं, किसी के पाबंद नहीं. पर जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पैगाम निकाह दिया, या रसूलल्लाह मैं शादी करना चाहती हूँ, हुजूर किसी के पाबंद नहीं. पर मेरे महबूब ने फरमाया मेरा चचा मेरे वालिद की जगह है, मैं अपने चाचा से पूछ के तुम्हें जवाब दूंगा. ये है पसंद की शादी जो मेरे नबी ने बयान फरमाई है. तू सारा कुछ क्रॉस कर करके गुजर जाता है. यहां तो हाल ये है कि पालने वाला कोई और साए में बैठने वाला. बाग तेरे दी कर कर राखी मैं सारी उम्र गुजारी, तो जदों ये फल पकन ते आया ते लै गए होर व्यापारी. और बेटा गुजरता है अम्मा के दरवाजे के आगे से, अम्मा के दरवाजे के आगे बेटा अमरूद लेके आया है 6 किलो. तवज्जो है मेरी बात पर? इधर देखे जी, छोड़े थोड़ी देर हमारी सुने. वो अमरूद लेके आया 5-6 किलो, तो अम्मा के दरवाजे के करीब से गुजर गया रात को. तो कमाई खाने का टाइम आया ना, तो गुजर गया. तो वो वजीर आजम से डरता है ना, तो जाके बीबी से कहता है बीबी के हकूक देना भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है. लेकिन ये क्या बात हुई, तूने बीवी और मां का मुकाबला शुरू करा दिया. समझ तो सही, ये तेरे लिए काबे की जगह है और तू बीवी के लिए काबे की जगह है. उसे भी समझना चाहिए, गौर करना चाहिए. 5 किलो अमरूद लेके तो मां के कमरे के करीब से गुजर गया है. बीबी को जाके कहता है चल आधा किलो अम्मा को भी दे, या उसके कौन से दांत है. तो प्लेट में डाल के वो लाई है. तू समझा ही नहीं, तूने गौर ही नहीं किया. बंदा तो वो ठीक नहीं था, नेपोलियन. तो किसी ने उससे पूछा था बता जिंदगी में पैसे लेने का मजा कब आया. उसने कहा कि मुझे मजा तब आता था कि मैं अपनी सारी कमाई ला के अपनी अम्मा के हाथ पे रखता था, और फिर जब मैं अपनी माँ से थोड़ा थोड़ा खर्चा लेता था ना, थोड़ा थोड़ा. तवज्जो है मेरी बात पे? अम्मा जी 10 रुपए दे आज. कहते जब मैं थोड़ा थोड़ा खर्चा लेता था ना, तो मुझे यूं लगता था जैसे मैं बादशाह वक्त के सामने खड़ा हूं और वो खजाने का मुंह खोल खोल के मुझे देता जा रहा है. तो इस जायके को समझ तो सही भाई, तो इसको समझ तो सही भाई. याद रखें और गौर करें, मां और बाप. और फिर ये भी सुन ले, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मां बाप के लिए फरमाया हुमा जन्नतुका व नारुक, यही तेरी जन्नत है और यही तेरे लिए जहन्नम है. अगर ये राजी हो गए तो तेरे लिए जन्नत है, नाराज हो गए तो चाहे तू एक 100 पीर के मजार पे हाजिरी दे आ, लेकिन जब तक अब्बा राजी नहीं उतनी देर तक अल्लाह राजी. ये हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया जिसके वालिद राजी उसका अल्लाह राजी, और जिसका बाप नाराज उसका अल्लाह. हाँ बेशक, अब ये हदीस है ना, तो सारे वली एक तरफ बैठ जाएं, कहें या अल्लाह बख्श दे मुरीद को. लेकिन अगर अब्बा कहे या अल्लाह ना माफ करना, तो अल्लाह उन औलिया की नहीं मानता, वालिद की मानता है. इसलिए बुल्ले शाह समानी उठ दिया पढ़ना है, जेड़ा घर बैठा उन्होंने पढ़िया ही नहीं. भाई याद रखो, माँ बाप से प्यार करो, इनकी खिदमत करो, इनके पास बैठा करो, और माँ बाप को टाइम दें, वक्त दें, चंद घड़ियां उनके पास बैठें. आप यकीन करें अब्बा जी से आप मशवरा कर ले, सिर्फ मशवरा, मर्जी बेशक अपनी करें, लेकिन उस मशवरे में आपको इतना साया मिलेगा कि जिंदगी में कभी नाकामी नहीं होगी. पर असी सज्जन दी मननी, अब्बे दी नहीं मननी. वो फटे पे जो नलायक हमारी तरह का बैठा है उससे मशवरा लेना है, वालिद से नहीं लेना. बाप के पास बैठे, उससे मशवरा लें. मेरे अब्बा जी किसान थे. मैंने अपनी जिंदगी में ढेरों चीजें अपने बाप से सीखी हैं, दर्जनों चीजें सीखी. मेरे वालिद बड़े खुददार थे, मिजाज में अजीब सी खुददारी थी. कोई बंदा कभी हाल पूछ लेता था ना कि हालात किस तरह के हैं, तो फरमाते थे भाई अगर बताना हुआ तो अपने अल्लाह को बताऊंगा. अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फजल है, मैंने उनके हाथों पे हमेशा छाले देखे.
ہمیشہ چھالے، لیکن ان کا ہاتھ کبھی کسی دنیا دار کے سامنے پھیلتا ہوا نہیں دیکھا. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کس پیر سے